آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایول افیکٹس آف سنس، گناہوں کے ہمارے زندگی میں برے اثرات۔ گناہوں کے بہت سارے اثرات ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ ہم آج 8-9 کا ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے ہمارے جو سلف گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور وہ لوگ وہ گناہوں کو کس طرح دیکھتے تھے اور ہم گناہوں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ جو مائنڈ سیٹ کا فرق آج ہو گیا کہ وہ چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے تھے اور ہم ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے مکھی اٹھی اور ہم نے اڑا دی۔ تو گناہوں کے اثرات پہ ہم دیکھیں گے، اور جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا جب جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جائیں آپ دیکھ کے آئیں میری مخلوق کو۔ تو جبریل گئے اور جب جنت دیکھی اور جہنم دیکھی تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا رب، جس کو بھی تیری اس مخلوق کا پتہ چل گیا نا جنت کا، وہ اس میں لازمی داخل ہوگا، اتنی اٹریکٹیو ہے، اتنی کمال ہے۔ اور جس شخص کو بھی جہنم کا پتہ چل گیا کہ یہ کتنی خوفناک اور دردناک ہے، وہ اس سے خدا کی قسم لازمی بچے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جائیں اب دیکھ کے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا اور جہنم کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا۔ جہنم کو جن چیزوں سے گھیرا وہ اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز تھیں، عورت، نشہ، میوزک، حرام مال، جھوٹ سے کمانا، ایزی منی، جو بھی دل میں آ رہا ہے خواہش کو پوری کر دینا، اس کو جہنم سے گھیر دیا۔ اس کو ایک کورنگ دے دی جو کہ بڑی اٹریکٹیو اور گلیمرس لگتی ہے۔ اور جنت کو کس چیز سے گھیرا؟ مشکلات، صبر، ڈیڈیکیشن، پرسیویرنس، ان چیزوں سے گھیر دیا۔ تو جب جبریل دیکھ کے آئے نا اور کہا کہ یا رب، اب تیرے خالص بندے ہی جنت میں داخل ہو پائیں گے، اور جو تیرے کمزور بندے ہیں نا جو کہ پھسل جائیں گے، شیطان کی وسوسے میں آ جائیں گے، وہ پھسل جائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ تو جنت کی جو آؤٹر کورنگ ہے نا وہ ریپیلرز ہیں، جن کو دیکھ کے انسان فجر پہ اٹھنا، کمبل اٹھانا اور وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، عورت گزری اس سے دیکھ کے آنکھیں نیچے کرنا، کوئی بندہ بلا رہا ہے کہ یار جھوٹ بول کے ایک پیسہ کما لو لیکن اس کو نہ کر دینا، یہ مشکل چیزیں ہیں۔ اور جنت جو جہنم ہے اس سے گرد میگنیٹس ہیں جو کہ انسان کو کھینچ رہے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور ان کی پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس میں خالص لوگ ہی داخل ہو پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گناہوں سے بچنا دیکھنے میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جو شخص گناہوں سے بچنے کی لذت محسوس کر لینا اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور شروع میں مشکل بڑا ہوتا ہے۔ سلف میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو، میں نے اپنے آپ کو غالباً 30 سال تک گھسیٹا، حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا، اور پھر میں جو اس سے حکم دیتا وہ کرتا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے 30 سال تک کوشش کر کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اٹھ کے تہجد پڑھی، حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا، اور میں اٹھتا تھا تو وہ اٹھ جاتا تھا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس میں ایک کوالٹی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، اور وہ کوالٹی کیا تھی کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا نا تو اس کو دیکھتا، اور جس کام کی طرف اس کا دل چاہتا کہ یہ آسان ہے، یہ میں کر لوں، یا یہ چیز اٹریکٹیو ہے، تو وہ ہمیشہ اس کے اپوزٹ کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک عورت سامنے سے گزری ہے اور اس کو دیکھنے کا دل کیا چاہ رہا ہے اس کو دیکھے انسان، تو وہ ہمیشہ اپنے نفس کے اپوزٹ کرتا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ گناہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہتا ہے، اور نیکی کی جو مشقت ہے اور پین ہے وہ نیکی کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ اور جس شخص کو پھر لذت آنے شروع ہو جائے نا عبادات میں، اس کے لیے گناہوں سے نفرت ان دل میں شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نا اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ ہے، کا جو مزہ ہے، سکون ہے اور چین ہے، وہ جو ایک ایکسٹسی اور نروانا ہی ریچز، ہیز نو کمپیریزن ٹو دا سن اینڈ دا ڈوئر آف دیٹ سن، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لذت محسوس کرنا شروع ہو جائے نا، اور ایسے لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کی، اور یہ اس میں کہا کہ اذا صح منک الود یا غایت المنى فکل الذی فوق تراب ترابی، کہ اے رب اگر میرا تیرے ساتھ رشتہ پیار محبت کا ہے، اگر تو مجھے چاہتا ہے
فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابُ تُرَابِ, پھر جو چیز بھی مٹی پہ ہے وہ میرے لیے مٹی ہے, میرے لیے اسے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شروع میں انسان کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان سے بچنا پڑتا ہے, لیکن جب یہ جو نفس امارہ بسو ہے یہ قابو میں آ جائے نا, پھر لذت ملتی ہے اللہ کی عبادت کی. تو ہم بات کرتے سنس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے ہمیں گناہوں کے برے اثرات بتائے. بٹ بیفور ڈگنگ انٹو اٹ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اپنی قوم کے بیچ میں تھے, بنی اسرائیل کے بیچ میں. قحط آ گیا, اور قحط اتنا برا آیا کہ بارشیں ختم ہو گئیں, ویجیٹیشن بالکل نہیں ہو رہی تھی, اور لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت مجبور ہو گئے. بچے سفر کر رہے, بکریاں مر رہی, بہت مسائل شروع ہو گئے. ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری اکٹھی ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارشیں برسائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو میدان میں اکٹھا کیا, جیسے ہم مسلمان دعا استسقا کرتے ہیں نا بارش کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا رب تیرے لوگ سفر کر رہے ہیں, تو رحیم و کریم ہے. جو دعا کی, اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور کہ اللہ بارش برسا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان سے کلام کرتے تھے اور کہا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص ہے جو کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے میں نے بارشیں برسانا چھوڑ دی ہیں. اس کو بولنے کہ وہ نکل جائے, میں بارشیں برسا دوں گا. Tell him to leave that village, میں بارشیں برسا دوں گا. اس کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں برس رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں ایک شخص ہے, اور جو بھی شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے, کیونکہ اس بندے کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں. تو kindly leave that place. تو وہ جو شخص تھا نا جو کھڑا ہوا تھا, اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے, اور اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہے, میری وجہ سے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, میری وجہ سے بچے مر رہے ہیں اور جانور مر رہے ہیں, کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے ہیں. اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی, اس نے وہیں نہ ہلا نہ جلا, بس دل میں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری وجہ سے اتنے ناراض ہیں. اچھا کوئی شخص نکلا نہیں, تو دیکھتے دیکھتے بادل بنے اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اب مہینوں سے بارش نہیں ہوتی تو لوگ بڑے خوش ہو بارش ہونا شروع ہو گئی, لیکن they were confused at the same time کہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, اور موسیٰ اللہ کے سچے نبی, تو یہ کیسے ہوا کہ بارش ہو گئی اور بندہ نہیں نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ یا رب معاملہ سمجھ نہیں آیا, کوئی بندہ نہیں نکلا لیکن بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس شخص کی وجہ سے میں بارشیں نہیں برسا رہا تھا, ابھی میں نے اسی کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا ہے, اور اس کی توبہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں نے صرف اسی کی وجہ سے ان بارشوں کو حکم دیا کہ تم برس جاؤ اس ملک پہ. تو موسیٰ نے کہا کہ یا رب اب یہ تیرا محبوب بندہ کون ہے, مجھے اس کا بتا تو دے, میں اسے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب تو یہ میرا دشمن تھا اور گناہ گار تھا, میں نے تب اسے ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے اسے ایکسپوز کر دوں.